اور یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایج 950 سال نہیں تھی اس دنیا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادریس علیہ السلام کی امت، ادریس علیہ السلام کے بعد اس میں کوئی نبی نہیں آیا بہت ٹائم تک، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نبی آئے گا گائیڈ کرنے والا، لیکن بہت ٹائم ہو گیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اس میں کچھ آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے کچھ، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی مر گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ تو شیطان جو یہ سب دیکھ رہا تھا وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کو بولا، یہ جو نیک آدمی تھے وہ 5 تھے، آپ کیا کرو، ان کا ایک اسٹیچو بناؤ اور اس کو مسجد میں رکھو، تاکہ جب بھی آپ اللہ کی یاد کرو تو ان کی طرف آپ کی نظر پڑے، آپ کے ایمان میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت نیک تھے۔ تو ان لوگوں نے بات مانی شیطان کی اور ایسے ہی کیا۔ جب یہ والی جنریشن مر گئی، پھر دوسری جنریشن آ گئی، ان کو شیطان نے کیا بولا کہ یہ جو بت ہیں آپ کی مسجد میں رکھے ہوئے، یہ بہت ہی نیک تھے اور یہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کرتے ہیں، تو ان سے آپ اپنی سفارش کرواؤ اللہ کے یہاں۔ تو ایسا ہی ہوتا رہا، یہ جنریشن بھی چلی گئی۔ پھر تیسری جنریشن آئی، ان کو شیطان نے کیا بولا کہ یہ جو بت رکھے ہیں مسجد میں یہی خدا ہے، انہی سے آپ مدد مانگو، یہی آپ کے مشکل کشا ہے۔ اس طرح شیطان نے دھیرے دھیرے کر کے آئیڈل ورشپنگ کی طرف دنیا کو مائل کیا۔ یہ پہلی قوم ہے دنیا میں جہاں سے آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ ہوئی، اور شیطان کے ایسے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے کر کے انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے گناہوں میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بہت آئیڈل ورشپنگ میں آگے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نبی بنا کر بھیجا، اور وہ نبی تھے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو صرف اللہ کی عبادت کرو، اس نے تم کو بنایا، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہی یہ سب ختم کرنے والا ہے۔ ہر کوئی چیز، ہر کوئی شے اسی کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ لوگ تو بہت گمراہ ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دن کے وقت، رات کے وقت، کان میں زور سے، ہر کسی طرح جیسے سمجھایا جا سکتا تھا ویسے ان کو سمجھایا، لیکن بہت ہی چند ایمان لائے، بہت ہی چند، اور میجارٹی جو تھی وہ آئیڈل ورشپنگ کرتی تھی۔ جب بہت ٹائم ہو گیا نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے اور وہ نہیں مان رہے تھے، تو ایک گروپ جو ہائی کلاس گروپ تھا، ہائی کلاس انکم والا گروپ تھا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو بولا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ تو غریب ہیں، آپ ان کو چھوڑ دو، پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے۔ انہوں نے ان کو بولا کہ میں تم سے کوئی ویلتھ نہیں مانگتا، اور میں ان کو کیسے چھوڑ دوں، میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کنٹینیو کی۔ بہت جب ٹائم ہو گیا تو یہ لوگ بھی فرسٹریٹ ہو گئے کہ یہ کب ہماری جان چھوڑ دے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے بولا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے، تو تم کو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، اور تب میں بھی تم کو نہیں بچا سکوں گا جب اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر اپنے عذاب کے کوڑے برسا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک ناؤ بناؤ۔ وہ جو ناؤ تھی وہ فرشتوں کی نگہبانی میں بن گئی، اور فرشتے بھی اس کا ساتھ دیتے تھے بنانے میں۔ سمندر سے بہت دور ایک بہت بڑی ناؤ بن رہی تھی، تو جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ اے نوح، اب تم پیغمبری چھوڑ کے یہ کیا کر رہے ہو، ناؤ بنا رہے ہو، اور وہ بھی سمندر سے اتنی دور۔ نوح علیہ السلام نے بولا کہ تم جلد ہی دیکھو گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جو بھی تمہارے بلیورز ہیں ان کو اس ناؤ میں بٹھاؤ، اور ہر ایک پیر جانوروں کا، صاف جانوروں کا، کیڑے مکوڑے جانور پرندے، ان سب کا ایک ایک پیر بھی اس ناؤ میں آپ بٹھاؤ۔ اور حکم ہوا نوح علیہ السلام کو کہ جب تمہارے گھر میں ہانڈی میں سے، ہانڈی مطلب کہ برتن، اس میں سے پانی پھوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب آ پہنچا ہے، اور اسی ٹائم اس ناؤ میں چلے جانا آپ اور آپ کے ساتھی۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ ناؤ میں چلے گئے، اور جیسے ہی وہ ناؤ میں چلے گئے تو اللہ کا عذاب آ پہنچا، فلڈ آ پہنچا، جس کو بولتے ہیں دا گریٹ فلڈ آف نوح۔ اتنا سیلاب آ گیا کہ زمین پھٹ گئی اور آسمانوں میں سے پانی جاری ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، چاروں میں سے ایک، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے اپنے صرف 3 بچے مسلمان ہوئے تھے، 3 بیٹے۔ تو جو اس کا چوتھا بیٹا تھا اور بیوی تھی، وہ بھی ان ظالموں کے ساتھ ایک پہاڑ میں چلے گئے کہ یہاں پر تو پانی نہیں آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ غارق کر دیا۔ اور جب بہت ٹائم ہو گیا اور سیلاب تھم گیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پہ اتر آئی۔ تو جیسے نوح علیہ السلام نیچے اترے، سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا اللہ کا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بچایا۔ اس نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے
جب شیطان کسی گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ ایک ہی ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کرنے کو نہیں بولتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو راستے گناہ کی طرف جاتے ہیں ان راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہ راستے پھر بہت بڑے گناہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ دوسری نصیحت، جب ہمیں کوئی اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور ہم بھی مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کہ چلو دیکھتے ہیں، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جب پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اگر ہم پھر چاہیں بھی تو وہ عذاب ٹل نہیں سکتا ہم سے۔ اسی لیے ندامت میں رہنا چاہیے ہر ہمیشہ۔ اور یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایج 950 سال نہیں تھی اس دنیا میں۔ یہ میں انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں کور کروں گا کہ ان کی جو باقی ایج تھی وہ اس پلینٹ پہ نہیں تھی، باقی پلینٹس پہ تھی، اور ان کا جو مشن صرف یہ پلینٹ نہیں تھا، اور بھی پلینٹ تھے۔ اور جو سیلاب آیا تھا وہ صرف اس قوم پہ نہیں آیا تھا، پوری دنیا پہ وہ سیلاب آیا تھا اس ٹائم۔ وہ کیوں آیا تھا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، یہ بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیوں حکم دیا کہ جانوروں میں سے بھی ایک ایک پیئر آپ اٹھا لو، صاف جو پیئر ہیں ان کو آپ ناؤ میں بٹھا دو۔ یہ سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہم انشاءاللہ کور کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اس کو شیئر کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔